وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 تک حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 46. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. اور جب آپ قرآن میں صرف ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، تو پیٹھ پھیر دیتے ہیں. وَلَّوْا پیٹھ پھیر دیتے ہیں اپنی، وَلَّوْا پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھ پھیر کے، نفورا نفرت کر کے. نحن عالم بما یستمعون بہ، ہم جانتے ہیں جو وہ سنتے ہیں جب وہ سنتے ہیں آپ کی باتیں. اذ ہم نجوا، پھر آپس میں سرگوشی کرتے ہیں یعنی باہر نکل کے. اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں آپس میں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایسے شخص کا ساتھ دیتے ہو جس پہ جادو کیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھ لو کہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا،
اب یہ راستہ نہیں پاتے، یعنی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سامنے کا ہم ایک بنیادی بات جس کو انسان نہ سمجھ پائے اور سمجھنے سے انکار کر دے اور غلط بات کو صحیح سمجھ لے تو پھر وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں جو بنیادی مضمون ہے وہ اس طریقے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا اگر ہمیں دھوکہ لگ گیا، دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا، جیسے لگ گیا ہے، جیسے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، اب ہمیں حق کی آواز، چاہے وہ اللہ کہے، پیغمبر کہے، یا اس وقت ایک کوئی اور پیغمبر کا امتی ہو وہ کہے، وہ اب ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ سارا مضمون جو ہے سامعین کرام، یہ یعنی جو چلا آ رہا ہے وہ یہی مضمون ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سارا مضمون کافروں کے لیے ہے اور ہمارے لیے۔ ہماری روش جو ہے وہ مومنانہ نہیں ہے۔ مومن کا تو مقصود بھی اللہ ہوتا ہے، معبود بھی اللہ ہوتا ہے، محبوب بھی اللہ ہوتا ہے اور مطلوب بھی اللہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا محبوب، مقصود، معبود، مطلوب دنیا، ہمیں دنیا مطلوب ہے۔ اور یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں، آپ کی سمجھ میں صرف ظاہر آتا ہے۔ آپ کو اپنے مفادات عزیز ہیں اور آپ کے مفادات بس وہی ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میرا بینک بیلنس، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اور یہ میری پوزیشن، میں اکڑ خان ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ خود حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور غیر حقیقی چیز کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو اب آپ کا حال برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ نہیں پکڑے گا، آپ کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے خود بھٹکنے کا فیصلہ کر لیا، جیسا کہ ہم سب نے کر لیا ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور بھٹکا رہنا چاہتے ہیں، اب کیا ہے؟ اب دیکھیں، اللہ کی باتیں پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ کتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں، جنت کتنی اچھی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا تقرب ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ کوئی کم چیز ہے جس کی شروعات دنیا میں ہو جاتی ہے؟ یہ مت سمجھے کہ دنیا میں آپ کو دوزخ یا جنت کے اثرات محسوس نہیں ہوں گے۔ جنت یا دوزخ کے اثرات آپ کو دنیا میں بھی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حدیث کا مفہوم ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، قلبی سکون میسر ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر وہ نور قرآن کے مطابق، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو على نور من ربه ومن يريد الله به خيرا يشرح صدره للاسلام، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور ایک نور اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور جب وہ نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، انفسخ۔
صحابہ نے فرمایا حضور اس کی علامات کیا ہے؟ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور نورانی نور آ گیا اس کے دل میں، علامات کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود۔ حضور نے فرمایا ہاں علامات ہیں۔ وہ شخص جو ہے دنیا سے پہلو تہی کرے گا، دار الغرور جو دھوکے کا گھر ہے نا اس سے پہلو تہی کرے گا، اور ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کا رجوع ہوگا، والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود، اور موت سے پہلے اس کے لیے وہ تیاری کرے گا۔ تو مسئلہ جو ہے، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ برے ہمارے اعمال کے برے اور اچھے اثرات اعمال کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے اثرات دنیا میں آپ پر شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار کا حال برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، اس پہ پریشان حال بد حال ہوگا، وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ خوشحالی تو اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ سے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس مضمون کو ایز اے ہول، اس سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میرا یقین ہے اخروی زندگی پہ؟ دیکھیں اخروی زندگی اصل زندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ہماری نظر میں اس وقت اصل زندگی تو یہ دنیا کی ہے۔ آپ دیکھ لینا اپنے خوابوں کو، آپ کے خوابوں میں تو دنیا سجی ہوئی ہے، دنیا کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ ہے ساری۔ آخرت کو بھلا کے ہم اپنی دنیا کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل ہم اپنی بربادی کے در پہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جہنم کا ترنے والا بنانے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے۔ ہو تو بہرحال دیکھیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے، جعلنا بینک و بین اچھا اس میں مضمون کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں نا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی جزائے اعمال پر جن کا یقین نہیں ہے کہ عمل کا مجھے اچھا یا برا بدلہ ملے گا، آج ہمارا یقین نہیں ہے، جبھی تو ہم دیکھیں ساری زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، فضول کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، کوئی مقصدی کام نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے، ہماری زندگی ظاہر کے لیے گزر رہی ہے اور ظاہر کے لیے ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ قرآن اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں، میرا دیکھیں آپ سے کوئی خاص وہ تو نہیں ہے کہ میں، آپ خود اپنا محاسبہ کریں، کہنے کا مطلب یہ ہے آپ خود اپنا محاسبہ، کیا قرآن آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کوئی دلچسپی ہے؟ نو، عام طور پہ تو نہیں ہے۔ قرآن کو تو ہم نے صدیاں ہو گئیں فراموش کر دیا ہے، صدیاں ہو گئیں قرآن سے دور۔ قرآن تو اللہ کی رسی ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اگر کسی نے پکڑا بھی ہے تو اس کے ظاہر کو اپنے من چاہے معنی دے کر، آپ دیکھ لیں بہت سے آپ کو مفکر مل جائیں گے، مفکر اسلام مل جائیں گے جو قرآن کے معنوں کو بدل دیتے ہیں۔ کوئی اپنی عجیب حالت ہے ہماری، مفکر اسلام، اسلامی اسکالر لکھ دیتے ہیں اس کے نام کے ساتھ۔ مفتی یا مولوی تو نہیں لکھ سکتے، لیکن اسلامک اسکالر لکھ دیتے ہیں، یہ اسلامک اسکالر ہیں، اپنی من چاہی تعبیرات دین کی ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ بہرحال
تو خیر میں اب کی بات کر رہا ہوں، ان کو چھوڑ دیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا احتساب کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب آپ کا یقین ہونا چاہیے اپنی حقیقت پر اور اپنے منزل پر، اپنے مقصود حیات پر جو کہ اللہ ہے، پورا پکا یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی تو اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کا ہوں اور دنیا میں تیاری کے لیے آیا ہوں۔ اس بات پر یقین ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ ہم دنیا میں کامیابی کے لیے آئے ہیں اور دنیا کی کامیابی ہی اصل ہے۔ یہ اگر ہم زبان سے ایسے نہیں کہتے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا جو عمل ہے وہ سارا دنیا کے لیے ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، آخرت میں کوئی کردار نہیں ہے، نہ آپ کا اپنے متعلق کوئی سوچ ہے آخرت میں، ہے تو بس سطحی، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ گناہ معاف کرے گا، یا سطحی طور پہ کچھ آپ نے اپنے لیے کیا ہے، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اللہ دوزخ سے بچائے، بس ایسی لفظی کلامی طور پہ آپ یہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو باقی یقین تو نہیں ہے ہمارا، یقین تو دنیا پر ہے، ہماری زندگی دنیا کے لیے گزر رہی ہے، ہم ظاہر کے غلام ہیں، ظاہر کے غلام ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے اور معبود بھی ہے، اسی کے سامنے، ظاہر کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ، تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا کر رہے ہیں ہم، کیا نہیں کر رہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور یہاں دیکھیں نا، بڑی خطرناک الفاظ ہیں یہ، یعنی نتائج کے حساب سے بہت خطرناک ہیں کہ آپ تو پردے میں آ گئے، ظاہر کا پردہ پڑ گیا، آپ باطن کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کی سمجھ پہ پردہ پڑ جائے گا، کس کا؟ ظاہر کا۔ آپ کے کانوں میں ظاہر کے ڈاٹ ہوں گے، ظاہر کی بات ہو تو وہ سمجھ میں آ جائے گی، باطن کی بات ہو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن سے ہم دور بھاگیں گے، آج قرآن فہمی سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نفورا، ایک اللہ، یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، ایک اللہ کی پرستش، یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو بہت تقاضے ہیں زندگی کے، اور نہیں ہے، یعنی ہمارا سر صرف ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی؟ بس ظاہر کا خیال رکھو، اپنی عزت بڑی چیز ہے، اپنی عزت، وہ ظاہری جو آپ کی پوزیشن ہے وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، آپ کے مفادات، بس۔ تو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک دفعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ کوئی غلط نہ سمجھے اس بات کو، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً۔ پھر جو اس سے پہلے کی 45 نمبر آیت ہے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نہیں کرتا، کسی کے دل پر اللہ پردے نہیں ڈالتا، نہ کان پہ، نہ دل پہ، اور نہ کسی اور چیز پہ، اللہ نہیں کرتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔
وہ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون. اچھا، تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے ہدایت واضح کر دی ہے، چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے، چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے چاہے تو ناشکری کا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ناشکرا رہنا ہے، شکر گزاری کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے. آج ہم ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بہرحال یہاں اب یعنی میں وہ تمام آیات کا تھوڑا سا آپ کو ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں ایک ایک آیت کا، کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا. پھر رسول، آج ہماری زبان پہ یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ایسے ہیں کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ماننے والی نہیں ہے. یہ ہم زبان سے بھی نہیں کہتے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، حضور کی بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات ماننے والی نہیں. رجل مسحور کی تو آپ بات نہیں مانتے عام زندگی میں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں مثال دی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے. اصل میں تو یہ گمراہ ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اب یہ راستہ ان کو ملتا نہیں ہے. دیکھیں دنیا کے دھوکے میں جب کوئی آ جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو راستہ تو یہ بھٹک گیا. اب سیدھا راستہ تو چھوڑ کے اس نے غلط راستے کو اپنایا ہے. آخرت کا خیال چھوڑ کے اس نے دنیا کے خیال سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے. تو اب اس کو سیدھا راستہ لینا مشکل ہے. میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی بات میں دوبارہ مختلف جملے سے، کہ اگر آپ نے دنیا کا فیصلہ کر لیا یا دنیا کے مفادات کو ترجیح دے دی کہ بھئی اصل تو دنیا ہے، یہ دیکھیں یہ الفاظ ہم زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے ہم کہتے ہیں. تو اگر دنیا کے دھوکے میں آپ، یعنی دنیا کو اگر آپ نے ترجیح دے دی جیسے کہ ہم نے دی بھی آج، اب آپ راستہ تو بھٹک گئے. اب آپ سوچیں گے مختلف دین کے باروں میں، یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ رسول کا یہ عمل، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دین میں مکمل داخلہ یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے نا، جو غلط بات ہے وہ آپ کو صحیح لگ رہی ہے، دنیا داری آپ کو صحیح لگ رہی ہے. لوگ کیا کہیں گے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، میری تو پوزیشن خراب ہو جائے گی ساری. اللہ، تو مسئلہ جو ہے وہ پھر یہاں بگڑ جاتا ہے. آگے جو مضمون ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں اور چورا چورا ہو جائیں، یعنی بوسیدہ ہو جائیں ہماری ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم پھر سے نئے بن کر اٹھیں گے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی چیز جسے تم اپنے دلوں میں مشکل سمجھتے ہو، جو تم بڑی ہے، یعنی پتھر اور لوہے سے زیادہ بڑی ہے. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں پیدا کرے گی وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا.
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر تمہارے سامنے سروں کو ہلا کر کہیں گے متاہ، کب ہوگا ایسا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونُ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے جلدی ہو یہ وقت، یعنی وہ وقت قریب ہی آ گیا۔ تو دیکھیں اس میں اب مختلف یہ باتیں ہیں، ایک تو یعنی اس وقت کے لوگ جو تھے وہ یہی کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں، گوشت ختم ہو جائے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، کیا ہم، یعنی یہ بات ان کو تعجب لگتی تھی۔ اصل میں دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جب اللہ سے آپ کی نظر ہٹ گئی تو آپ کی عقل میں جو بات نہیں آتی ہے اس کو آپ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کی ایک بات عقل، یعنی اگر اللہ پہ اگر آپ کا یقین نہ ہو، یہ بات قیمتی ہے، میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے، اگر اللہ پہ، اللہ کی طاقت پر آپ یقین نہیں رکھتے تو آپ اللہ کی باتوں پر بھی یقین نہیں رکھیں گے۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے بغاوت کا وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ خیر اور شر کا مالک ہم غیر کو بناتے ہیں۔ اب خیر آپ دیکھ لیں، مال حرام ہے، اس میں ہم اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، ہے تو مال حرام، ہے تو آگ کا انگارہ، لیکن ہمیں تو اس پہ یقین نہیں ہے، بڑے شوق سے ادھر رشوت لی، ادھر اذان ہوئی، یہاں آ کے کھڑے ہو گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں یہی پڑھ رہے ہیں، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر پیسے سے مدد مانگی، بڑا زوردار مکالمہ ہوا کلائنٹ کے ساتھ، کلائنٹ کہتا ہے 1 لاکھ لے لو، آپ کہتے ہیں نہیں 5 لاکھ دینا، بڑا زبردست مکالمہ چلتا رہا، 2.5 لاکھ پہ بات ڈن ہو گئی۔ پھر ادھر آ کے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بولتے رہتے۔ میں جو آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر اللہ پر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر اللہ کی قدرت پر بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا، اور پھر اللہ سے تو آپ کا یقین ختم ہو گیا۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج کیفیت ہماری ہے ظاہر پر اعتماد، ظاہر پر بھروسہ، تبھی تو ہم کنجوس بن گئے، مال اور جان کو اللہ کی راہ میں نہیں کھپانے کے لیے تیار، بیعت بھی نہیں کرنے کے لیے تیار اللہ تعالیٰ سے، مال و جان کا اختیار ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ یہی ہے بس۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا
إنا لمبعوثون خلقا جديدا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ قل كونوا حجارة أو حديدا کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم